ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، انہیں برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں، یعنی جن لوگوں کی قسمت میں کفر لکھا ہے، انہیں نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بعد اللہ کے دشمنوں کا ذکر فرمانا اس حکمت کے تحت ہے کہ انسان دونوں کو دیکھ لے اور پھر سوچے کہ میرا کردار کیسا ہے، میں اللہ والوں میں شامل ہوتا ہوں یا اللہ کے دشمنوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب جیسے کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، یعنی جن کے بارے میں لوح محفوظ پر لکھا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یعنی انہیں نصیحت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ جیسے زمین بنجر ہو اور ایسی بنجر ہو کہ کہا جائے کہ اس پر پانی ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے کوئی فائدہ نہیں، تو ایسے ہی ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ مگر تبلیغ دین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اس کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اسی لیے فرمایا سواء علیہم، ان کافروں پر برابر ہے۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین فرمانا یہ آپ کے درجات کی ترقی کا باعث ہے۔ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، چاہے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ دین کرتا رہے۔ تبلیغ دین کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اسے ثواب ملتا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یا اس کی وحدانیت کا انکار کرنا، یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا، یا ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرنا، یا کوئی ایسا فعل جو عند شرع انکار کی دلیل ہو، وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کفر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، کفر کر کر کے اس کفر کے مرض نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو مردہ کر دیا۔ جیسے یوں کہا جائے کہ کسی شخص نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیا، اب کہا جائے کہ اب اسے دوائی کوئی فائدہ نہ دے گی اور یہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ سے دشمنی کر کے انہوں نے اپنے دل کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ایکسپائر کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے دل مردہ ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔
تفسیر خزائن العرفان میں لکھا، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار دلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔